بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ یار تو یار، اغیار کو بھی سینے سے لگایا تم نے، خون جگر سے اپنے گلشن کو سجایا تم نے، مفقود تھی محبت جب پسرو پدر میں، تب اہل بیت کو سینے سے لگایا تم نے۔ ارباب علم و دانش اور جامع محمد بن اسماعیل کے بخاری درخشندہ ستاروں، آج میں آپ کے سامنے ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو تھامتے ہوئے بحر و بر کے پرخار راستوں سے گزرتے ہوئے میدان عمل میں اترے، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار، مکی ہو یا مدنی، صحابہ یا اہل بیت، ان بزرگوں کی باہمی خوشخلقی اور خیر خواہی سے اسلامی اور تاریخی کتب بری پڑی ہیں۔ جائیے صحیح بخاری میں محمد بن حنفیہ کا بیان پڑھیے، فرماتے ہیں قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما نال رجل من المسلمین۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر فرد کون ہے؟ کہا ابو بکر، پوچھا پھر کون؟ کہا عمر۔ کہتے میں ڈرا کہ اب حضرت عثمان کا نام نہ لے دیں۔ کہا پھر آپ؟ کہا میں تو مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ جو لوگ صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہ تھی، ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس جواب پر جو انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کے دیا ہے غور کر لینا چاہیے۔ صحابہ کو اہل بیت سے انتہا درجے کی محبت تھی۔ اگر صحابہ اہل بیت کے درمیان تعلق نہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نہ فرماتے کہ لوگوں ابو بکر عمر رشد و ہدایت کے امام ہیں۔ اگر صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہ ہوتی تو جب سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس آنے والے نے یہ کہا تھا واللہ انی لابغض علی، اے ابن عمر اللہ کی قسم میں علی سے بغض رکھتا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اہل بیت کا دفاع کرتے فرمایا او بدبخت ابغضک اللہ وتبغض رجلا سابقتا من ثوابکہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ تجھ سے بغض کرے تم ایسے آدمی سے بغض رکھتے ہو جس کے شروع اسلام کے ایک نیکی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرات اگر صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہ ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر یوں نہ جواب دیتے بلکہ کہہ دیتے اگر تو علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے ہم کون سا محبت رکھتے ہیں۔ اسی محبت کو قرآن بیان فرماتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ یہ ہے صحابہ اور اہل بیت کا تعلق۔ اسی تعلق پہ بڑے شاعر نے کہا تھا راہ حق پہ تھی باغ دوڑ ان کی، فقط حق پہ تھی جب سے تھی لاگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، بڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، جہاں کر دی نرم نرما گے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گے وہ۔ آئیے صحابہ کا اہل بیت سے محبت کا انداز صحیح بخاری میں دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں تو سامنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کھیلتا دیکھ کر صدیق اکبر حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے کر فرماتے ہیں یہ بچہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ ہے، تمہارے مشابہ تو نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ سن کر مسکرا دیے۔ اگر صحابہ کو اہل بیت سے محبت کیوں نہ ہو، پیغمبر دو جہاں کو فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شکایت فرمایا سب کو یاد ہے والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کسی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ لوگوں سن لو اس وقت تک کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اہل بیت رضی اللہ عنہ سے محبت نہ کرے۔ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کر کے دکھائی، قرآن نے ان کے ایمان کی تصدیق کر کے دکھائی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے۔ صحابہ کو اہل بیت سے محبت تھی، ان کے دل میں ایمان تھا۔ وما توفیقی الا باللہ۔